وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. رفیقان گرامی، اللہ رب العزت کا کروڑوں فضل و احسان ہے، اس کا ہزارہ کرم ہے کہ آج ہم اور آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابرکت مجلس میں حاضر ہیں اور اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر شریف سماعت کر رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس مجلس ذکر کو اور اس سے پہلے جو مجالس ذکر منعقد کی گئی ان تمام مجالس کو اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے اور اس کے طفیل اللہ پاک ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ نوری فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مجالس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کی نئی نسل کے مستقبل کو سنوارنے کی تدبیریں بھی اپنائی جاتی ہیں. آج صبح امام صاحب حافظ توحید صاحب سے تھوڑی سی گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے تفصیل بتائی کہ مسجد رسول اللہ کی بنیاد کیسے پڑی. پہلے کچی دیواریں تھی، شیڈ ڈالا ہوا تھا، بارشوں میں پانی ٹپکنے لگتے تو کپڑے ڈال کر اس کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھتے تھے. غیروں کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو اس لیے ابتدائی زمانے میں اذان بھی نہیں دی جاتی تھی، صرف نماز پڑھی جاتی تھی. پھر ہمارے سجاد بھائی نے رفتہ رفتہ لوگوں کو جوڑا اور آج اللہ کا کرم ہے کہ یہ مسجد اس عالی شان انداز میں ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے. تو جس قوم میں اتنے سرگرم اور اتنے مدبر قسم کے نوجوان موجود ہوں، اس قوم کی تقدیر کو سنورنے میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگتا. مجھے اللہ کے کرم سے امید ہے کہ وہ اپنے کرم سے نوری فاؤنڈیشن کے تمام تر منصوبوں کی تکمیل کی راہیں آسان فرمائے گا، دلوں کے دروازوں کو اس کی اعانت کے لیے کشادہ فرمائے گا اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہم لوگ سید سجاد صاحب کے زیر اہتمام اس ادارے کے افتتاح کی مجلس میں بھی انشاءاللہ اسی طرح شریک ہوں گے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج عصری علوم کا اتنا غلبہ ہمارے سماج پر ہے کہ ہم عصری علوم کو نظر انداز کر کے اپنی نسل کے مستقبل کو سنوارنے کا کوئی تصور نہیں کر سکتے. انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا، اس سے پہلے تک دینی علوم اور عصری علوم یہ دو الگ الگ حصوں میں نہیں بٹے ہوئے تھے. جو دین کا عالم ہوتا تھا وہ عصری علوم کا بھی جانکار ہوتا تھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز آپ نے سنا ہے، علماء سے سنا ہے. سر ضیاء الدین جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، کوئی مسئلہ ان کا علم ریاضی کا الجھ گیا. وہ جرمنی کے کسی پروفیسر سے ملاقات کے لیے جانے والے تھے.
اعلیٰ حضرت کے خلیفہ سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ علی گڑھ میں دینیات کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا سر ضیاء الدین کو کہ جرمنی جانے سے پہلے آپ چلیں، مولانا احمد رضا صاحب سے تھوڑی سی ملاقات کر لیں، شاید آپ کا مسئلہ جرمنی گئے بغیر بھی حل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ علی گڑھ جیسے ادارے کا پروفیسر کسی مولوی کو خاطر میں کہاں لانے والا، مگر سید سلیمان اشرف بہاری کا اصرار ہوا تو وہ چلنے کو تیار ہو گئے۔ دوپہر کا وقت ہے، بریلی اسٹیشن سے تانگے پہ سوار ہو کر یہ دونوں پہنچے اعلیٰ حضرت کے گھر۔ اعلیٰ حضرت اپنے کمرے میں بیٹھ کر تصنیفی کام میں مصروف ہے۔ دونوں پہنچے، ملاقات ہوئی، اعلیٰ حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ سید سلیمان اشرف بہاری نے عرض کیا حضور علم ریاضی کا کچھ مسئلہ اتنا الجھا ہوا ہے، یہ اسی مسئلے کے حل کے سلسلے میں آئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فرمائیں کیا اشکال ہے آپ کو؟ انہوں نے اپنی باتیں عرض کی۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کر 2-4 لکیریں کھینچی اور 2-3 منٹ میں سارے الجھنے ان کی دور فرما۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر مسعود احمد صاحب نے لکھا ہے کہ سر ضیاء الدین جب اعلیٰ حضرت کے مہمان خانے سے باہر نکلنے لگے تو انہوں نے سید سلیمان اشرف بہاری سے کہا کہ یہی وہ شخصیتیں ہیں جو حقیقی معنوں میں نوبل پرائز کی مستحق ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عصری علوم اور دینی علوم یہ 2 حصوں میں بٹے ہوئے نہیں تھے۔ ایک عالم عصری علوم کا بھی ماہر ہوتا تھا اور عصری علوم کے ماہر وہ بھی دینی علوم سے کچھ نہ کچھ شغف ضرور رکھتے تھے، مگر انگریزوں کے آنے کے بعد اس نے ساری ملازمتوں میں اردو، فارسی، عربی کا دروازہ بند کر دیا۔ اس مجبوری میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اسکول اور کالج کی طرف مڑ گیا تاکہ کم سے کم اپنی معاشی زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ علماء کو ایسا لگا کہ اگر ہم نے دینی تعلیم کے تحفظ کا کوئی سسٹم نہیں بنایا تو جیسے اسپین میں 500 سال حکومت کرنے کے باوجود ہمارا نشان مٹ گیا، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہندوستان سے بھی دینی علوم کا نشان مٹ جائے۔ انہوں نے مدارس کا نظام قائم کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ انگریزوں کو گئے ہوئے تقریباً 70-72 سال ہو گئے، مگر الحمدللہ آج بھی علم دین کا چراغ جل رہا ہے۔ آج بھی معاشرے میں علم دین کی برکتیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ کسی زمانے میں جنازہ پڑھانے والے تلاشے جاتے تھے، مگر آج الحمدللہ ہر محلے میں 2-4 حافظ قرآن، 1-2 عالم دین ضرور نظر آ جایا کرتے ہیں۔ تو علم دین کی حفاظت کے لیے علماء نے جہاد کیا، سنگھرش کیا، مگر اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا؟ علم 2 حصوں میں بٹ گیا۔ جو علم دین کے ماہر تھے وہ دنیاوی علوم سے بے خبر ہو گئے، اور اسکول کالج کے پڑھے لکھے نوجوان دینی علوم سے بے خبر ہو گئے۔ 2 حصوں میں علم کے بٹ جانے کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ ایک عام عالم دین سے پوچھئے کہ فرانس کی راجدھانی کہاں ہے تو 2-4 بار اسے غور کرنا پڑتا ہے، اور اگر کسی اسکول کے لڑکے سے پوچھئے کہ وضو میں کیا چیزیں فرض ہیں تو اس کو بھی غور کرنا پڑتا ہے۔ یہ 2 حصوں میں علم کے بٹنے کی وجہ سے یہ نقصان ہوا۔ اگر کوئی ایسا ادارہ معرض وجود میں آ جائے جس میں دینی علوم کی خوشبو بھی ہو اور عصری علوم کا بھی انتظام ہو تو سبحان اللہ ہمارے معاشرے میں جو نوجوان پڑھ لکھ کر تیار ہوگا
وہ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ مسلمان ضرور رہے گا۔ وہ کسی بھی بڑے منصب پہ پہنچ جائے مگر وہ اپنے بنیادی اقدار کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ جہاں بھی رہے گا وہ اپنے دینی علوم پر، دینی تعلیمات پر قائم رہنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ تو بہت شاندار منصوبہ ہے، بہت اہم منصوبہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس منصوبے کے لیے راہیں فراہم فرمائے اور امت مسلمہ کے دلوں کو اس ادارے کی طرف مائل فرمائے۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ دینی علوم سے بے خبر ہونے کا بڑا غلط اثر ہمارے نوجوان بچوں پہ پڑ رہا۔ اسکول چلے گئے، کالج سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لی، مگر دین کا انہیں کوئی علم نہیں۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان کے دلوں میں شکوک و شبہات کے اندھیرے پیدا ہوتے ہیں، شکوک و شبہات کی ظلمتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور میں ایسے درجنوں نوجوانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھ سے بہت عجیب و غریب باتیں پوچھی۔ میں جہاں رہتا ہوں بنارس سے 150 پونے 200 کلومیٹر ایک جگہ ہے، اس سے لگے ہوئے ایک علاقہ ہے سنگرولی۔ وہاں کے نوجوان ایک بچہ ہے چھوٹا سا، ندیم خان ان کا نام، ان کا ایک بیٹا۔ میں نے وہاں جمعہ کی نماز میں تقریر کی، مسلمانوں اپنے بچوں پہ نظر رکھو۔ اسکول اور کالج تمہارے بچے جاتے ہیں، اگر وہ سرسوتی گیان مندر جیسے اسکولوں میں گیا تو تمہارے بچوں کو پتھروں کے بنے ہوئے مجسموں کے سامنے کھڑا کر کے ان سے پرارتھنا کروائی جاتی ہے، اور جو بچہ بچپن سے مجسموں کے سامنے کھڑا ہو کر پرارتھنا کر رہا ہو اس کے دل سے شرک کی نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ اور آنے والے زمانے میں APJ عبد الکلام جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو قرآن تو نہیں پڑھتے تھے مگر گیتا ہر روز پڑھا کرتے تھے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ تو میں نے تقریر میں کہا اگر کسی مشن اسکول میں اپنے بچوں کو آپ بھیجتے ہو تو مشنری کے لوگ آپ کے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم یہ خدا کی بیوی ہیں، اور دنیا کے نظام کو 3 لوگ مل کر چلایا کرتے ہیں، اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم، یہ تینوں مل کر دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہوئے نظر رکھو کہ تمہارے بچوں کی نظریاتی تربیت کیسی ہو رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچوں کو انگلش تو حاصل ہو جائے مگر دین اور ایمان کی روشنی ان کے ہاتھوں سے چھن جائے۔ جب جمعہ کی تقریر کے بعد میں گیٹ سے نکلنے لگا تو ندیم خان صاحب وہ مجھ سے ملے، کہا حضرت آدھے گھنٹے کا وقت چاہیے، میرا بچہ کچھ عجیب قسم کی باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا ضرور آؤں گا۔ ان کے گھر میں گیا، ان کا بچہ چھوٹا سا مدثر خان، وہ کسی کرسچن اسکول میں 11ویں یا 12ویں کا طالب علم تھا، پڑھنے میں بہت ذہین، تو اسے جو کرسچن ٹیچرز تھے وہ بہت توجہ دیتے تھے۔ میرے بھائیو، اس نوجوان سے لڑکے نے جس کی عمر مشکل سے 15-16 سال کی رہی ہو، اس نے کہا کہ مجھے بہت ساری چیزیں کھٹکتی ہیں اسلام کے حوالے سے۔ میں نے کہا کیا کھٹکتا ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے عالموں سے کہ جب مردوں کو دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے قبروں میں آتے ہیں اور مردے کو اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارا خدا کون ہے، تمہارا دھرم کیا ہے، تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ تو اگر ہم کسی کو قبر میں دفن کریں تب تو زمین چیرتا ہوا آئے گا، لیکن اگر کوئی سمندر میں ڈوب گیا، کسی کو شیر نے کھا لیا، کوئی آگ میں جل کے راکھ ہو گیا،
تو وہاں پر فرشتے کیسے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے اسے کہا اور کیا نہیں سمجھ میں آتا؟ تو ندیم خان نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے، اور میں اس سے کہتا ہوں کہ اس میں وائرس ہوتا ہے، مختلف بیماریوں کے جراثیم ہوتے ہیں، اس لیے خنزیر کا گوشت حرام۔ تو یہ بچہ کہتا ہے کہ اگر گوشت کو ہم ابال دیں گرم پانی میں، وائرس ختم ہو جائے تو اب اس کے کھانے میں کیا دقت ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ مجھ سے بحث کرنے لگتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے دل میں اصل میں شبہہ ہے کیا۔ میں نے اس بچے کو بہت محبت سے سمجھایا۔ ہم نے اسے کہا ایمان عقل میں آنے والی چیزوں کو قبول کیا جائے، اسے ایمان نہیں کہتے۔ جو عقل میں آئے اسے بھی قبول کرو، اور جو عقل میں نہ آئے اسے بھی اپنے خدا کے کہنے پہ قبول کرو، ایمان اس کو کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ آج سے 100 سال پہلے اگر ہمارا کوئی ہندوستانی سائنسدان یہ کھڑا ہو کے کہتا کہ امریکہ میں رہنے والا شخص اپنے گاؤں میں رہنے والے اپنے والد سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بات کر سکتا ہے، باپ بیٹے کو دیکھے، بیٹا باپ کو دیکھے، یہ اس کی آواز سنے، وہ اس کی آواز سنے، امریکہ میں رہنے کے باوجود ایسی گفتگو ہو سکتی ہے۔ 100 سال پہلے کوئی اسے قبول نہیں کر سکتا تھا۔ یہ 10,000 12,000 کلومیٹر کا فاصلہ، دونوں ایک دوسرے کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ مگر آج سائنس کی ترقی نے یہ بات ثابت کر دی کہ برقی لہروں کے ذریعے ہم ہزاروں کلومیٹر کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کی آوازوں کو سن سکتے ہیں۔ میں نے اسے کہا سنو، دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، مگر تم بھی قبول کرتے ہو، ہم بھی قبول کرتے ہیں۔ میں نے اسے کہا ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ کا منہدم کر دیا گیا۔ امریکیوں نے الزام لگایا کہ یہ سارا کام القاعدہ کا تھا، اسامہ بن لادن کے پیروکاروں کا تھا۔ اسی کا بہانہ بنا کر افغانستان پہ بمباری کی گئی، حکومت کو تہس نہس کر دیا گیا، عراق کی حکومت تبدیل کر دی گئی، اسامہ بن لادن کو موت کی آغوش میں سلا دیا گیا۔ دنیا کے ایک ایک شخص نے اس بات کو قبول کیا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ڈھا دیا گیا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم کہتے دیکھنے؟ ہم میں سے کوئی جا کر امریکہ دیکھ کر آیا ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اس کا گرا یا ابھی بھی کھڑا ہے؟ کوئی نہیں دیکھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے سینما بنانے والے پوری کہانیاں اسکرین پہ دکھلا دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، نہ کوئی مرتا ہے، نہ کوئی جیتا ہے، نہ کوئی کسی کے اوپر جان اٹھاتا ہے، وہ محض ایک افسانہ ہوتا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکیوں نے کوئی فرضی فلم بنائی ہو اور اسے افغانستان کی حکومت پہ اٹیک کرنے کا بہانہ چاہیے تھا، اس لیے اس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے منہدم ہونے کی فوٹوگرافی کی، دنیا والوں کو دکھلا کر اس نے افغانستان کی حکومت پر حملہ کرنے کا جواز ڈھونڈا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم کہیں بھی کہو گے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر نہیں ڈھایا گیا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر آج بھی کھڑا ہے، تو کوئی بھی شخص اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ہندوستان میں سے 1 درجن لوگ بھی شاید ایسے نہ ہوں جو یہ کہہ سکے کہ میں نے عمارت کو گرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر 150 کروڑ انڈین بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ عمارت گری ہے، عمارت منہدم ہوئی ہے، 3000 امریکیوں کی زندگی کو خطرہ پہنچا ہے۔ میں نے اس سے کہا عمارت گرتے ہوئے تم نے نہیں دیکھی، مگر امریکیوں نے کہا تو مان لیتے ہو، تم ٹیلی ویژن کے اسکرین پہ دکھلا دیا گیا، قبول کر لیتے ہو تم۔ عقل میں تمہاری بات آئے کہ نہ آئے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو،
لیکن اگر کوئی نیوز ایجنسی تمہیں خبر دیتی ہے تو تم آنکھیں بند کر کے ان نیوز ایجنسیوں کی خبروں کو قبول کر لیا کرتے ہو۔ میں نے اسے کہا دیکھے بغیر اگر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ڈھایا جانا تم امریکیوں کے کہنے پہ قبول کر لیتے ہو تو ہم کلمہ پڑھنے والے ہم جانتے ہیں کہ ہماری نظر کمزور ہے، ہم 5 کلومیٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتے، مگر میرے پیغمبر عرش کے دروازوں کو دیکھ لیا کرتے تھے، آسمان کے کھلتے ہوئے دروازوں کی آوازیں سن لیا کرتے تھے، ان کے غلام مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کر ملک نہاوند میں فوج کے لڑتے ہوئے منظر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو مسلمان جانتا ہے کہ ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں، اس لیے وہ طاقتور آنکھ رکھنے والے بزرگوں کی باتوں پر یقین رکھتا ہے، اور جو بات اللہ و رسول نے فرمائی ان باتوں پر مسلمان 100% بھروسہ رکھا کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا تمہاری طبیعت خراب ہو جائے، تمہارے والد تمہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کے والد ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا 1 ہفتے سے بیمار ہے، ذرا سا اس کو اچھی سی دوا دیجئے تندرست ہو جائے۔ ڈاکٹر کہتا ہے بلڈ ٹیسٹ کرنا پڑے گا، خون کے چند قطرے وہ لیتا ہے، کسی شیشے پہ اسے رکھتا ہے، بجلی کا بلب جلا کر اس خون کو خشک کرتا ہے، مائکروسکوپ کے ذریعے ان دھبوں کو دیکھتا ہے اور نظریں ہٹا کے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو ملیریا بھی ہے، آپ کے بیٹے پر جونڈس کا اثر بھی ہے، آپ کے بیٹے کی کڈنی بھی متاثر ہے، آپ کے بیٹے پر ٹائیفائڈ کا بھی اثر ہے۔ تمہارے والد نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب یہ درجن بھر بیماریاں کیوں بتا رہے ہیں، 1000-2000 فیس زیادہ لینی ہو لے لیجئے، مگر یہ بیماریوں کا نام گنا کر میرے خون کو کیوں خوش کر رہے ہیں؟ نہ تم کہتے ہو نہ تمہارے والد کہتے ہیں، نہ تم نے ملیریا کا کوئی بیکٹیریا دیکھا، نہ تم نے جونڈس کا کوئی جرثومہ دیکھا، نہ تم نے ٹائیفائڈ کا کوئی اثر اس کے اندر دیکھا، تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا خون کے قطروں میں، نہ تمہارے باپ کو نظر آتا ہے، لیکن ڈاکٹر اگر 1 تھیلا دوا دے دے تمہارے والد آرام سے دوائیں لاتے ہیں، تمہیں کھلاتے ہیں، تم شوق سے کھاتے ہو، تم اپنے ملنے والوں سے کہتے ہو مجھے ملیریا ہو گیا ہے، مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، میں مرغے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، میری کڈنی متاثر ہو گئی ہے۔ میں نے اس سے کہا ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ وہی جو شراب پیتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں اکثر جو خنزیر کھاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو خدا پر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو غیر اخلاقی قوتوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ جب ایک ملحد ڈاکٹر کے کہنے پر دیکھے بغیر درجنوں بیماریوں کے وائرس کے ہونے پر یقین رکھ لیتے ہو تو جو بات ہمارے خواجہ نے کہی ہے، جو بات ہمارے غوث نے کہی ہے، جو بات صدیق اکبر نے کہی ہے، جو بات مخدوم اشرف سمنانی نے کہی ہے، جو بات اعلیٰ حضرت نے کہی ہے، دیکھے بغیر اگر سائنسدانوں کی باتوں کو ہم قبول کرتے ہیں تو دیکھے بغیر اپنے غوث و خواجہ کی باتوں کو ہم قبول کیوں نہیں کریں؟ کہیے سبحان اللہ۔ میں نے اس بچے سے کہا خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کی ایک وجہ تو وہی ہے جو تمہارے والد نے بتائی، اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ انسان جو گوشت کھاتا ہے، جو چیزیں بھی کھاتا ہے، خوراک کا اثر اس کے نیچر پہ پڑتا ہے، اس لیے شریعت نے تمام بد خصلت جانوروں کے گوشت کو ایمان والوں پر حرام کیا ہے۔ کتا جھگڑالو ہوتا ہے، گوشت کھائے گا مسلمان جھگڑالو ہو جائے گا۔ شیر اور چیتا درندہ ہوتا ہے، گوشت کھائے گا درندگی کرنا شروع کرے گا۔ بندر شریر ہوتا ہے، بندر کا گوشت اگر انسان کھائے شرارت اس کے اندر بڑھتی جائے گی۔ انسان کی جو خوراک ہوتی ہے اس کے اعتبار سے اس کا مزاج بنتا ہے، اس کی طبیعت بنتی ہے۔ چونکہ خنزیر گندگی کو پسند کرنے والا جانور ہے، اس کے بغل میں کشمش رکھ دو،
काजू रख दो, मुनक्का रख दो, और एक तरफ गंदगी पड़ी हो तो खिंजीर की तवज्जो काजू की तरफ नहीं होगी, किशमिश की तरफ होगी। चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम उतारा, इंसानों को खुदा का कलाम इसी जुबान से पढ़ना है, अल्लाह की तस्बीह इसी जुबान से करनी है, दुरूद इसी जुबान से पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह इसी जुबान से पढ़ना है। अब अगर इंसान उसी खिंजीर के गोश्त को खाए तो उसकी तबीयत के अंदर गंदगी होती और वो कलाम इलाही के पढ़ने के काबिल न हो सकता। इसलिए अल्लाह ने खिंजीर के गोश्त को इंसानों के ऊपर हराम किया ताकि उसकी तबीयत भी पाकीज़ा रहे, ज़बान भी पाकीज़ा रहे, उसकी सोच भी पाकीज़ा रहे, उसकी आंखों में तकद्दुस भी बरकरार रहे। इसलिए जिन चीजों को भी हमारी शरीयत ने हराम किया उसमें कुछ न कुछ हिकमतें जरूर मौजूद हैं। समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह। मैंने बच्चे को और मिसालों से समझाया। आजकल हिंदुस्तान ने चंद्रयान भेजा है, तो साल 2 साल पहले की बात है, मुहर्रम के महीने में, अगस्त का शायद महीना था, हिंदुस्तान ने चंद्रयान भेजा। जो वजीर आजम है मुल्क के, वो छोटे कामों का भी प्रोपेगेंडा खूब चालाकी से करते हैं। वो वहां से चलकर शायद बेंगलोर आए या मद्रास, इसरो की जहां भी ऑफिस हो, जहां भी उसका सेंटर हो, वहां गए, टेलीविजन के स्क्रीन के सामने साइंसदानों के साथ बैठ गए और इस इंतजार में थे कि जैसे ही चंद्रयान चांद की सतह पे उतरे तो हम अपनी कौम को मुबारकबाद दे सके, अच्छी खबर सुना सके, साइंसदानों की हौसला अफजाई कर सके। मैं बिलासपुर में मुहर्रम की तकरीर कर रहा था, गालिबन 7वीं मुहर्रम की रात थी। तकरीर के बाद जब मैं अपनी क़यामगाह पे पहुंचा तो लाइव उसकी रिपोर्ट आ रही थी। अब चंद्रयान 6 किलोमीटर दूर, अब 3 किलोमीटर दूर, अब 3.5 किलोमीटर दूर, और जैसे ही 2 किलोमीटर के करीब के पहुंचा, साइंसदानों का ताल्लुक खत्म हो गया और एक दूसरे को दिलासा देने लगे। ये पूरी कौम के लिए सदमे की बात थी। मैंने उस नौजवान से कहा, क्या तुमने देखा है कि चंद्रयान इंडियन हुकूमत ने भेजा है चंद्रयान पर? क्या तुमने देखा है कि चंद्रयान ने 84,000 किलोमीटर का सफर किया है? क्या तुमने देखा है कि वो चांद ही की सतह पे जा रहा था, मंगल ग्रह पे नहीं जा रहा था? क्या तुमने देखा है कि ये सारी बातें जो न्यूज एजेंसियां दे रही हैं वो सारी बातें ठीक हैं? मगर किसी हिंदुस्तानी से कहोगे, हमसे कहोगे, अपने वालिद से कहोगे कि चंद्रयान भेजने का जो सारा किस्सा है ये अफसाना है, तो लोग तुम्हें पागल के डॉक्टरों के पास ले जाकर तुम्हारे दिमाग का चेकअप कराना शुरू करेंगे। मैंने उससे कहा, हिंदुस्तानी हुकूमत ने चांद की सतह पे चंद्रयान भेजा, हम में से किसी ने नहीं देखा, मगर न्यूज एजेंसियां जब वो तस्वीरें दिखलाती हैं, जब वो खबरें सुनाती हैं, तो हर आदमी उन खबरों को सही मानता है और उसकी सेहत पर यकीन रखता है। मैंने उससे कहा, जब देखे बगैर चांद की सतह पर चंद्रयान का जाना हम मानते हैं, मंगल ग्रह की सतह पे मंगलयान का जाना जानते हैं, जब साइंसदानों की तहकीकात को देखे बगैर हम कबूल कर लेते हैं, तो हम अपने पैगंबर की बातों को देखे बगैर क्यों नहीं कबूल करेंगे? हम अपने रब की बातों को देखे बगैर कबूल क्यों नहीं करेंगे? मैंने उससे कहा कि ईमान देख कर मानने को नहीं कहा जाता, जिसे देखा उसे भी मानो और जिसे नहीं देखा उसे भी मानो, ईमान इसी को कहा जाता है। मैंने और अकली बातें उसे समझाई। थोड़ा सा मुतमईन वो मेरी गुफ्तगू से हुआ, लेकिन मुझे खतरे का अंदाजा हो गया था। आज के ऐद में नौजवानों को साइंटिफिक अंदाज में इस्लामी अकीदे समझाने की जरूरत है। आज उन्हें साइंसी तहकीकात की रोशनी में हम अपने अकीदे नहीं समझाएंगे तो हमारा नौजवान शक व शुबहात की तारीकी में मुब्तला होता जाएगा, वो ईमान और अकीदे की रोशनी से महरूम होता जाएगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ईमान बिल गैर देख कर मानने को नहीं कहा जाता, बगैर देखे अपने रब के इरशादात पर यकीन रखने को ईमान कहा जाता है। सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल कहते हैं,
گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اور ایک موقع پہ لکھتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اس لیے صحابہ نے کسی بھی مسئلے میں عقل کو پیش نظر نہیں رکھا، صحابہ نے ہر مسئلے میں عشق کو سامنے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر نے کسی یہودی سے ایک اونٹ خریدا، سودا طے ہو گیا، آقا نے فرمایا ٹھہرو میں گھر سے قیمت لاتا ہوں، قیمت دے کے اونٹ تم سے لے لوں گا۔ اتنی ہی دیر میں اس کی نیت بدل گئی۔ جب پیغمبر درہم لے کے آئے فرمایا یہ قیمت لو، اونٹ میرے حوالے کرو۔ اس نے کہا نہیں میں نے آپ سے اونٹ نہیں بیچا ہے، میرے اور آپ کے درمیان کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، ابھی تم نے اونٹ کا سودا میرے ہاتھ سے کیا ہے۔ وہ چالاک یہودی اس نے کہا اگر میں نے آپ کے ہاتھ سے اونٹ بیچا ہے تو گواہ لائیے، گواہی دے دیں گے، ہم قبول کر لیں گے۔ چونکہ پیغمبر اور یہودی کے درمیان جب گفتگو ہو رہی تھی کوئی تھا ہی نہیں، صحابہ جمع ہو گئے دھیرے دھیرے، مگر کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں، کیونکہ دونوں کی گفتگو کو کسی صحابی نے سنی ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں، محمد ابن خزیمہ ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، کہا حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ اونٹ اس یہودی سے ضرور خریدا ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں، تم نے گفتگو سنی نہیں، گواہی کیسے دے رہے ہو؟ صحابی نے عرض کیا حضور خدا کو دیکھا نہیں، آپ کے کہنے سے مان لیا، جنت کو دیکھا نہیں، آپ کے کہنے سے مان لیا، جہنم کو دیکھا نہیں، آپ کے کہنے سے مان لیا۔ تو حضور جب اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کے کہنے سے مان لیا تو ایک چھوٹی سی بات میں آپ جھوٹ بولیں گے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ نے اس یہودی سے اونٹ کو ضرور خریدا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ انعام کیا ملا؟ آقا کریم نے فرمایا من شہد لہو خزیمۃ یکفی بہا، آج کے ڈیٹ سے اگر کسی مسئلے میں خزیمہ تنہا گواہی دے دے تو کافی ہوگی، کوئی دوسرا گواہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی تنہا گواہی پہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ عقل کو پیش نظر نہیں رکھا کہ پیغمبر انسان ہے، پیغمبر بھی غلط بیانی کر سکتے ہیں، معاذ اللہ ایسا کوئی خیال ان کے دل میں نہیں آیا۔ صاف لفظوں میں کہا حضور دیکھے بغیر جب آپ کے کہنے سے جنت کا ہونا قبول کر لیا تو اونٹ کے سودے کو ہم آپ کے کہنے سے کیوں نہیں قبول کریں؟ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر معراج میں تشریف لے گئے، وہاں سے لوٹے، صبح کو قریش مکہ سے کہا رات مجھے خدا نے بیت المقدس میں گیا، پھر خدا کے اذن سے میں عرش پہ گیا، میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھا، اور زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، اتنے ہی لمحوں میں وہاں سے لوٹ کر پھر اپنے گھر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ ابو لہب، ابو جہل، جو لوگ اس کوشش میں رہتے تھے کہ اسلام کو جھٹلانے کا کوئی موقع ملے، گولڈن چانس ان لوگوں کو مل گیا۔ ابو جہل پھوٹ پھوٹ کے کہنے لگا دیکھو مکے سے شام، مکے سے بیت المقدس کتنا دور، ایک انسان کہیں رات کے چند لمحوں میں یہاں سے وہاں جا سکتا ہے، وہاں سے آسمان اتنا دور، یہ 50-60 کلو کا وزن اتنا لمبا سفر کر سکتا ہے، اور چند لمحوں میں کیا کوئی انسان جنت اور جہنم دیکھ کے دوبارہ زمین پہ آ سکتا ہے؟ گھوم گھوم کر وہ لوگوں کو ورغلانے لگا، اسلام سے منحرف کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق اس وقت تک ان کے پاس خبر نہیں پہنچی تھی۔ میرے بھائیو، حضرت ابو بکر مدینے کے باہر تھے، تشریف لائے،
ابو جہل پہنچا، کہے ابو بکر تمہارے پیغمبر کہتے تھے کہ ہزاروں خدا نہیں، ایک خدا دنیا کو چلاتا ہے، چلو مان لیا چلاتا ہے۔ تمہارے پیغمبر کہتے تھے کہ جب انسان مر کے مٹی میں مل جائے گا خدا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، چلو مان لیا دوبارہ زندہ کرے گا۔ مگر آج تو تمہارے پیغمبر نے بڑی انوکھی بات کہی ہے، چند لمحوں میں میں بیت المقدس گیا ہوں، نبیوں کی امامت کی ہے، عرش پہ گیا ہوں، خدا سے میں نے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا ہے، جنت میں نے دیکھی ہے، جہنم میں نے دیکھا ہے، پھر چند لمحوں میں میں زمین پہ واپس آ گیا ہوں۔ تم ہی بتاؤ کیا چند منٹوں میں اتنا لمبا سفر ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا صحیح صحیح کہو، کیا واقعی میرے پیغمبر نے ایسا کہا؟ اسے لگا کہ یہ پیغمبر کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں، اگر ان کو میں منحرف کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پیغمبر کا مشن کمزور ہو جائے گا، پیغمبر کی قوت کمزور ہو جائے گی۔ اس نے کہا ابو بکر میں جھوٹ نہیں بولتا، تم پوچھ لو اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں سے، تمہارے پیغمبر نے آج صبح میں یہ خبر دی ہے کہ میں عرش پہ گیا ہوں، میں نے جنت دیکھی ہے، میں نے ساتوں آسمان کا سفر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کی قسم اگر میرے پیغمبر نے کہا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے بالکل سچی بات کہی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی ہم اور آپ ہوتے عقل کے راستے پہ چلنے والے تو کیوں نہ کیوں یہ غور ضرور کرتے۔ میں کہوں کہ میں یہاں سے حیدرآباد ابھی گیا عصر کے بعد اور مغرب کی نماز میں لوٹ آیا، کوئی مانے گا؟ ایک بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ ہاں ہو سکتا ہے، نہیں، ہر شخص کہے گا یہ کہاں سے مولانا صاحب آ گئے ہم لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ حیدرآباد 400 کلومیٹر دور کوئی عصر کے بعد جا کر مغرب تک کیسے لوٹ سکتا ہے؟ مگر سبحان اللہ، یہ تو حیدرآباد جانے کی بات ہے، آقا نے آسمان پہ جانے کی بات کہی، عرش پہ جانے کی بات کہی، جنت دیکھنے کی بات کہی، مگر صدیق اکبر نے عقل کو آگے نہیں رکھا، یہ دیکھا کہ 40 سال تک جو پیغمبر ایک جملہ غلط نہ ارشاد فرمائے وہ اتنے بڑے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پیغمبر نے کہا ہے تو انہوں نے ضرور سچی بات کہی ہے۔ اس لیے شرف کیا ملا؟ تمام پیغمبروں کے بعد سب سے افضل انسان اللہ نے کسے بنایا؟ حضرت صدیق اکبر کو بنایا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آج سے 50 سال پہلے تک دنیا اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی کہ انسان آسمان پہ کیسے جا سکتا ہے، انسان جنت میں کیسے جا سکتا ہے۔ اس سے پریشان ہو کر سر سید نے قرآن کی تفسیر لکھی اور انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے فرشتوں کا انکار کیا، جنات کا انکار کیا، جنت کے وجود کا انکار کیا۔ اس نے کہا جنت کا مطلب ہے روحانی خوشی، ہم مریں گے اچھے عمل دیکھیں گے تو روحانی خوشی ہوگی، اسی کو جنت کہا گیا ہے۔ ہم مریں گے، ہم اپنے برے اعمال کو دیکھیں گے، روحانی طور سے تکلیف ہوگی، اسی کو جہنم کہا گیا ہے۔ انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا، فرشتوں کے وجود کا انکار کیا، شیاطین اور جنات کے وجود کا انکار کیا، چاند 2 ٹکڑے نبی نے کیا، اس کا انکار کیا، حضرت علی کے لیے سورج واپس ہوا، اس کا انکار کیا، اس نے تمام معجزات کا انکار کر دیا۔ مگر سبحان اللہ، آج سے 10-15 سال پہلے سنیتا ولیمز انترکش میں گئی، 6 مہینے رہ کر آئی اور اس نے آنے کے بعد بیان دیا میں نے ایسا دیکھا، میں نے ایسا دیکھا۔ آج ہم مسلمان بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک عورت سائنسی مشینوں کے ذریعے خلا میں 6 مہینے رہ سکتی ہے تو سائنسدانوں کو عقل دینے والا خدا اپنے کسی بندے کو اپنی بارگاہ میں بلا کیوں نہیں سکتا ہے؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کی زندگی دیکھو، عقل کے پیچھے نہ چلے،
عقل کے تقاضوں پہ نہ چلے. عقل کو انہوں نے مثل راہ نہیں بنایا، عشق کو مثل راہ بنایا. اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دور حاضر کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ عقل پرستی ہے. عقل کے تقاضوں کے پیچھے چلنا یہ دور حاضر کا بڑا فتنہ ہے. آج ہماری نسل غیر شعوری طور سے الحاد کی طرف بڑھ رہی ہے، غیر شعوری طور سے خدا کے وجود سے اس کا یقین اٹھتا جا رہا ہے. یہ نتیجہ کس کا ہے؟ عقل پرستی کا نتیجہ ہے. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ وہابیت کا بھی جو فتنہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں سے عقل پرستی کا ہی مسئلہ ہے. پیغمبر مدینے میں ہیں، اپنے غلاموں کی مدد کے لیے انڈیا کیسے آ سکتے ہیں؟ مرنے والے ہزاروں لوگ مرتے ہیں، بیک وقت وہ ہزاروں لوگوں کی قبروں میں کیسے جا سکتے ہیں؟ غوث اعظم بغداد میں رہتے ہیں، اپنے پکارنے والوں کی پکار پر وہ مکہ مسجد کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کوئی پیغمبر، کوئی غوث، کوئی قطب اتنے لمبی مسافت کو چند لمحوں میں کیسے طے کر سکتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے انکار کر دیا. نبی سے مدد نہ مانگو، اللہ کے سوا کسی سے حاجت نہ طلب کرو. اگر تم حاجتیں اللہ کے سوا کسی سے طلب کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے شرک کا کام ہوگا، تم ایمان کے دائرے سے باہر ہو جاؤ گے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ وہابیت عقل پرستی کے فتنے کی ایک شکل ہے. سر سید احمد خان کی لائی ہوئی نیچریت عقل پرستی کی ایک شکل ہے. ذاکر نائک نے اللہ کے کسی بھی پیغمبر کو قبر میں زندہ نہیں مانا. یہ عقل پرستی کی بدعت ہے، عقل پرستی کی نحوست ہے. میں تینوں مسئلوں پر آپ کی توجہ 5-5 منٹ چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ذاکر نائک کہتے ہیں یہ کہنا کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے پیغمبر پیدا ہوئے یہ سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ ہماری عقل کے بھی خلاف ہے اور ہماری دلیلوں کے بھی خلاف ہے. جو انسان 1400 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے وہ اپنی قبر میں زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں آپ سرچ کرو ذاکر نائک کے یوٹیوب پر اس کے آڈیو ویڈیو. اس نے یہ کہا کہ کسی بھی پیغمبر کو قبر میں زندہ سمجھنا یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور دلیلوں کے بھی خلاف ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایمان ہم عقل پر لاتے ہی کب ہیں کہ عقل کے خلاف ہو تو ہم رد کر دیں؟ ہم تو عشق کے ذریعے ایمان لایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. آقا کریم کی ایک حدیث سنو. آقا فرماتے ہیں اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، اے لوگو جمعہ کے دن میرے اوپر درود زیادہ پڑھا کرو. فإنہ یوم مشہود، وہ فرشتوں کے آنے والا دن ہے. یشہدہ الملائکہ، اس دن خاص فرشتے دنیا میں آتے ہیں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا صَلَاتُهُ تُعْرَضُ عَلَيَّ، اور تم میں سے کوئی بھی جب میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو تمہارا درود میری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ایک صحابی بیٹھے تھے ابو درداء، عرض کیا حضور و بعد الموت، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تب ہمارے درودوں کا کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا و بعد الموت، وصال کے بعد بھی تمہارا درود پہنچتا رہے گا. اور آگے آقا فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین کے اوپر کسی بھی پیغمبر کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے. کوئی زمین کسی بھی پیغمبر کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. اور ابن ماجہ کی روایت میں اتنا اضافہ ہے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، تو اللہ کے پیغمبر قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں اللہ کی بارگاہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. عقل کے تقاضوں پہ نائب چلے اور اپنے نبی کے ارشاد کو انہوں نے ترک کر دیا. نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر قبر میں زندہ ہوتے ہیں
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی 100 200 1000 سال پہلے کے انسان کو قبر میں زندہ سمجھنا یہ عقل کے خلاف ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم پیغمبر کے ارشادات پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں اپنی عقل پہ نہ بھروسہ ماضی میں کبھی تھا اور نہ انشاءاللہ کبھی ہم مستقبل میں اس پر بھروسہ کریں گے۔ آج کل ایئرٹیل، بی ایس این ایل، جیو نیٹ ورک والے اپنے انٹرنیٹ سسٹم کو چلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے تار دوڑاتے ہیں زمین کے نیچے نیچے۔ ہمارے ایک صدر ہیں دودھی کے عادل خان صاحب، میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ پائپ بچھاتے ہیں تو یہ پائپ تو 2-4 سال میں سڑ کر کے ختم ہو جاتا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، 100 سال بھی اگر یہ پائپ زمین میں پڑا رہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس میں ایسے کیمیکل ڈالے گئے ہیں کہ زمین میں رہنے کے باوجود یہ پائپ خراب نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، انسان کیمیکل ڈال کر پائپ کو 100-200 سال تک محفوظ رکھ سکتا ہے تو ہمارا خدا اپنے خاص بندوں کے جسم اقدس میں خصوصی قوتیں عطا فرما کے اپنے نبیوں کو قبروں میں زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، میں اس پر 1-2 بات اور کہہ کر اگلے مسئلے کی طرف چلتا ہوں۔ یہ ناگپور ہے نا، ایک سال ہمارے سید منیر صاحب نے ہم کو بلایا شانتی نگر میں، صبح میں 8 ساڑھے 8 میں فلائٹ تھی۔ شانتی نگر مسجد میں سے جو میں گاڑی سے چلا، تھوڑی دیر سے گاڑی آئی، فلائٹ چھوٹ گئی۔ پھر دوسرا ٹکٹ ہمارے ہمایوں صاحب نے یا سید منیر صاحب نے بنایا، پھر میں یہاں سے ناگپور گیا۔ ناگپور سے مجھے 150 کلومیٹر آگے جانا تھا، فلائٹ چھوٹنے کی وجہ سے 1:30 بجے رات میں وہاں پہنچا جب جلسہ ختم ہو چکا تھا۔ مگر جب خبر ملی کہ آ گئے ہیں حضرت تو پھر لوگ دھیرے دھیرے جمع ہو گئے اور 1-1.5 گھنٹے میں نے تقریر کی۔ جب ناگپور سے چلا تو راستے میں وہ جگہ پڑتی ہے کامٹی، جہاں کے مولانا اعجاز حسین کامٹی بڑے مشہور شاعر تھے۔ سبحان اللہ، وہاں کے ایک عالم تھے، عالم کا نام مولانا شاہد یا مولانا خلیل، اسی قسم کا کوئی نام تھا۔ یہ مفتی اعظم ہند کے مرید تھے، پہلے غیر مسلم تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ رائے پور کے 2-3 جلسوں میں میری ملاقات ہوئی، کیونکہ 30-35 سال کے بعد اسلام قبول کیا انہوں نے، اس لیے شادی نہیں کی، ایک ادارہ چلاتے تھے اور اس ادارے کے تعاون کی وجہ سے بہت ساری مجلسوں میں شرکت کرتے تھے۔ مگر جب ان کا انتقال ہوا، یہ بہت دور کی بات نہیں، یہ 5 سال یا 4 سال مشکل سے ہوئے۔ جب ان کا انتقال ہوا، پوری قبر 6 مہینے کے بعد بارش کے پانی سے بھر گئی، پورا قبرستان۔ نوجوانوں کو خبر ملی، نوجوانوں نے عالموں سے کہا حضور ان کی قبر میں بھی پانی بھر گیا ہے، اجازت ہو تو نکال دیں۔ عالموں نے کہا دفن کرنے کے بعد قبر کھولنا جائز نہیں، اس لیے قبر نہ کھولو، البتہ کسی کنارے سے پانی پھینک سکتے ہو تو پھینک دو۔ نوجوانوں نے تھوڑا سا قبر کا کنارہ کھول کر پھینکنا شروع کیا تو پانی کے اوپر ان کا جسم نظر آیا۔ لکڑی وغیرہ لے کر ٹٹولا کہ صرف کفن ہے یا اس کے اندر ہاتھ پاؤں بھی ہے، تو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے اندر ہاتھ پاؤں بھی ہے۔ پھر کسی بھی عالم کی بات نہیں سنی، نوجوانوں نے قبر کھول دی، ان کی لاش کو نکال کر 1 ہفتے تک باہر رکھا، دوبارہ ان کی قبر بنائی گئی، گنبد بنایا گیا، ویڈیو بنا کر علاقے میں پھیلایا گیا۔ ان کا جسم سلامت تھا، کفن سلامت تھا، ان کے جسم میں 6 مہینے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا خورشید، یہ خورشید نام تھا، کوئی غوث نہیں تھے، کوئی قطب نہیں تھے، کوئی بہت بڑے ولی نہیں تھے، ایک عام عالم دین تھے، سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے۔ 6 مہینے کے بعد بھی اللہ نے ان کے جسم کو سلامت رکھا۔ مجھے کہنے دیجئے، جب مصطفیٰ کے غلام اپنی موت کے 6 مہینے کے بعد بھی قبر کے اندر سلامت ہیں
تو خواجہ اپنی قبر میں کیوں نہیں سلامت ہوں گے؟ قبر میں کیوں نہیں سلامت ہوں گے؟ اعلیٰ حضرت کیوں نہیں سلامت ہوں گے؟ مفتی اعظم سے مرید ہو کر یہ قبر میں سلامت ہیں تو اللہ نے مفتی اعظم ہند کو ان کی قبر انور میں سلامت کیوں نہیں رکھا ہوگا؟ سبحان اللہ. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ. یوٹیوب پہ سرچ کیجئے، ایک صحابی ہیں، نام میرے ذہن سے نکل رہا، یہ ملک شام سیریا، وہاں پہ بہت ساری سعودی ایجنسیاں، وہابی ایجنسیاں بھی سرگرم ہیں جو بزرگوں کے مزارات کو بم لگا کر اڑا رہی ہیں کہ یہ شرک کا اڈا ہے. ایک صحابی ہیں، ان کی قبر کو بھی اڑا دیا. جب علاقے کے سنیوں کو خبر ملی، گئے قبر کو کھول کر ہٹایا، تو آپ وہ یوٹیوب میں ویڈیو دیکھ سکتے ہو. ہٹانے کے درمیان کدال سے تھوڑا سا کھروچ یہاں پہ آیا اور آپ دیکھ سکتے ہو بالکل ایسا خون نکل رہا ہے جیسے ان کو کل دفن کیا گیا ہو. مونچھوں کے بال بھی اسی طرح ہیں، ریشے مبارک بھی اسی طرح ہیں، نہ ہاتھ میں کوئی فرق، نہ پاؤں میں کوئی فرق. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ کے غلام اگر 1400 سال کے بعد اپنی قبر میں آج بھی سلامت ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت کیوں نہیں سلامت ہوگی؟ مصطفیٰ جانے رحمت کو اللہ نے کیوں نہیں سلامت رکھا ہوگا؟ اس لیے ذاکر نائک عقل کی روشنی میں ہزار انکار کرتے رہیں، مگر ہم عاشقان غوث و خواجہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کا کوئی رشتہ دار ناگپور کے علاقے میں ہو، آپ مولانا خورشید کے واقعے کی تصدیق کر سکتے ہیں. کامتی گاؤں کا یہ قصہ ہے. آپ یوٹیوب پہ زہیر ابن قیس ڈال کر سرچ کریے، صحابی رسول کا وہ ویڈیو موجود ہے. ان کی آنکھوں کے قریب سے خون ایسے نکل رہا ہے جیسے کل ان کو دفن کیا گیا ہو. عقل پرستوں نے عقل کے تقاضوں کو مانتے ہوئے نبیوں کی حیات کا انکار کر دیا، مگر اللہ کی قدرت نے یہ ظاہر کر دیا کہ جو خدا انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے وہ خدا اپنی قدرت سے اپنے بندوں کے وجود کی حفاظت بھی کر سکتا ہے. اور سبحان اللہ، ایک حدیث میں نے سنا تھی کہ اللہ کے پیغمبر قبر میں زندہ ہوتے ہیں. میں نے 2 واقعات آپ کو سنا دیے، مولانا خورشید کامتی اور زہیر ابن قیس صحابی رسول کا سیریا. اب آخری بات سنیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے 200 سال پہلے کے ایک محدث ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ. 1052 میں ان کا انتقال ہوا اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272 میں. 1272 سے 1052 مائنس کیجئے تو 220 سال کا گیپ ہے. وہ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں، باچندی اختلاف و کثرت مذاہب کہ دری امت است ہیچ کسرا دری مسئلہ خلاف نیست کہ آن حضرت بحیات حقیقی حصی دنیاوی پیشائے بے مجاز و توہم تعبیر دائم و باقیس و بر اعمال امت حاضر و ناظر و طالبان حقیقت را و متوجہان حضرت را مفیز و مربی. کہیے سبحان اللہ. حضرت شیخ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت سے 250 سال پہلے کے محدث کہ اس امت میں بہت سارا اختلاف ہے. کوئی امام کہتے ہیں ہاتھ سینے پہ باندھو، کوئی امام کہتے ہیں ناک کے نیچے باندھو، امام مالک کہتے ہیں ہاتھ لٹکا کے رکھو، امام اعظم کہتے ہیں زخم سے خون نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا، امام شافعی کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا، کوئی کہتے ہیں ناک سے نقصیر کا خون بہے گا وضو ٹوٹ جائے گا، امام شافعی کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا. تو اس امت میں بہت سارا اختلاف،
مگر اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ میرے پیغمبر حیات حقیقی حصی دنیاوی کے ساتھ اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور صرف زندہ نہیں پر اعمال امت حاضر و ناظر، اور اپنی امت کے عمل کو دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ طالبان حقیقت کو اور ان کی بارگاہ سے دلوں کا رشتہ جوڑنے والوں کو میرے پیغمبر فیض پہنچاتے رہتے ہیں، اور روحانی طور سے اپنے ان غلاموں کی تربیت فرماتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذاکر نائک نے کہا کسی بھی پیغمبر کو زندہ سمجھنا عقل کے خلاف، کسی بھی پیغمبر کو قبر میں زندہ سمجھنا حدیثوں کے خلاف۔ اللہ کا شکر ہے کہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی زندہ ہے، واقعات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے زندہ ہیں، اور بزرگوں کے اقوال و ارشاد سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو اپنی قبروں میں زندہ رکھا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں عقل کے فتنے کی طرف نہیں جانا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری عقل میں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے، میرے رسول کیا کہہ رہے ہیں، میرے غوث کیا کہہ رہے ہیں، میرے خواجہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی باتوں کو قبول کرو گے تو مومن کہلاؤ گے، عقل پہ چلو گے تو تم عقل پرست بن کر نیچریت کے دلدل میں پھنسے ہوئے چلے جاؤ گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آج سے 50 سال پہلے اگر ہمارے سید منیر صاحب، سید صادق صاحب کھڑے ہو کے کہتے کہ مفتی صاحب جو تقریر کر رہے ہیں 1 گھنٹے کی، میں یہ ساری تقریر امریکہ بھیج سکتا ہوں، 25 سال پہلے کوئی قبول کرے گا؟ اگر وہ کہتے کہ میں یہ سجاوٹ، یہ نقاشی، یہ تزئین کاری، ان ساری چیزوں کی تصویریں واٹس ایپ پہ پورے بنگلور میں پھیلا سکتا ہوں، کوئی قبول کرتا آج سے 25 سال پہلے؟ مگر آج اگر چاہے لوگ تو فیس بک پر لائیو امریکہ میں بیٹھ کے مجھے دیکھ سکتے ہیں، لندن میں بیٹھے ہوئے لوگ میری گفتگو سن سکتے ہیں، جرمنی اور فرانس میں رہنے والے لوگ میری تقریروں کی سماعت کر سکتے ہیں۔ عقل میں یہ بات نہیں آتی انسان یہاں بیٹھا ہو، دیکھنے والا امریکہ میں دیکھے، گفتگو یہاں ہو رہی ہو، سننے والا جرمنی میں سنے، ویڈیو یہاں بن رہا ہو اور وہ ویڈیو آسٹریلیا تک پہنچے، نیوزی لینڈ میں پہنچے، یہ کوئی سسٹم عقل میں نہیں آتا۔ مگر کوئی یہ کہنے کی ہمت کر سکتا ہے کہ واٹس ایپ کا سسٹم فرضی، فیس بک پہ لائیو شیئر کا نظام فرضی، ویڈیو شیئر کرنے کا یہ نظام غلط، ہم لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ 50 سال پہلے جن چیزوں کو لوگ قبول نہیں کر سکتے تھے، آج ان چیزوں کو 50 سال کے بعد قبول کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اور پورا سماج ان چیزوں کو اپنا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سائنس کے ریسرچ عہد بہ عہد ترقی کرتے ہیں، اس لیے ان کے نظریات میں تبدیلی ہوتی ہے، مگر میرا قرآن تو ساری کائنات کا سب سے سچا علم ہے، سارا نظام قدرت اس کی اندر چھپا ہوا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم اس میں پوشیدہ ہے۔ سائنس والے ریسرچ کر کے جو بات 100 سال کے بعد کہتے ہیں، میرے قرآن نے 1400 سال پہلے ان چیزوں کی وضاحت کر دی ہے، ان چیزوں کو اس نے ہم مسلمانوں تک پہنچا دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کا دائر تصورات، پیغمبر سے عشق نہ ہو تو نہ تم قرآن کو کتاب الہی مانو گے، پیغمبر پہ بھروسہ نہ ہو تو نہ تم جنت کو قبول کرو گے، پیغمبر پہ بھروسہ نہ ہو تو نہ تم جہنم کے وجود کا اقرار کرو گے۔ اس لیے دین اور ایمان یہ نام ہے مصطفیٰ پہ بھروسہ کرنے کا، مصطفیٰ سے لگاؤ رکھنے کا۔ جس کے دل میں جتنا عشق ہوگا اس کے دلوں میں ایمان کا اجالا اتنا ہی زیادہ ہوا کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ پیغمبروں کی زندگی کا مسئلہ ہے۔
अक्ल परस्तों ने अक्ल के तकाजों को देखते हुए नबियों की जिंदगी का इनकार किया, और मैंने आपको साबित किया कि पैगंबरों की जिंदगी अक्ल के मुताबिक भी है और कुरान और सुन्नत की हदीसों के मुताबिक भी है। सुभान अल्लाह। अजान का टाइम हो गया, अजान हो रही है, और 2-4 मिनट के बाद मैं फिर अगली गुफ्तगू की तरफ आता हूं कि लोगों ने अक्ल की बुनियाद पर इनकार किया। मदीने वाले बिगलौर कैसे आ सकते हैं, बगदाद वाले नागपुर कैसे पहुंच सकते हैं, अजमेर वाले बंबई कैसे जा सकते हैं। जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह के सिवा किसी से भी मांगना ये ईमान के खिलाफ है। किसी से भी हम अल्लाह के सिवा मदद नहीं मांग सकते। कहा ना उसने, ये यूट्यूब पर है ना, किसी पीर फकीर की बात तो जाने दीजिए, हम हजरत मोहम्मद से भी कोई चीज नहीं मांग सकते हैं। ये अक्ल परस्तों की बोली है। अब मैं अज़ान के बाद आपको समझाता हूं कि अल्लाह के नेक बंदे अपने गुलामों की मदद कैसे फरमाते हैं। मैं आपको अक्ली तौर से भी समझाऊंगा कि एक इंसान दूर दराज का सफर कर सकता है। अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब दूसरी गुफ्तगू की तरफ आते हैं। जाकिर नाइक उसने कहा अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांग सकते। उसके दिल में खटकता क्या है, एक इंसान दूर दराज का सफर कैसे कर सकता है। मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, एक इंसान दूर दराज का सफर कर सकता है। कैसे? सुभान अल्लाह। ये हमारे सैयद सज्जाद साहब हैं, 50 किलो के इंसान। इन्हें अगर यहां से शांति नगर जाना हो तो कितनी भी स्पीड में गाड़ी चलाएं, मगर 5 से 10 मिनट उन्हें लगेंगे। क्यों? इसलिए कि जिस्म ये मादी है, जिस्म ये कसीफ है। एक मादी शय को जब एक मकाम से दूसरे मकाम का सफर करना हो तो उसे वक्त की ज्यादा जरूरत पड़ती है। सुभान अल्लाह। जिस्म के मुकाबले में हवा ये कम कसीफ होती है, जिस्म के मुकाबले में हवाओं के अंदर लताफत ज्यादा होती है। अब हवाओं का सफर, अगर ये गुरुपनपल्ली इस मोहल्ले में तूफान उठे, तूफानी हवाओं को शांति नगर जाना हो तो कोई 10 मिनट की जरूरत नहीं। हमारे सज्जाद भाई यहाँ से फोन लगाएंगे शांति नगर के इमाम मौलाना मोहम्मद हुसैन को, कहेंगे कि यहाँ पर तो तूफान आ रहा, आप क्या खैर खबर है। अभी गुफ्तगू खत्म भी नहीं होगी कि मौलाना मोहम्मद हुसैन कहेंगे कि हवा यहाँ भी तेज चलने लगी, यहाँ पे भी तूफानी असर शुरू हो गया, यहाँ पे भी लगता है कि तेज बारिश होगी। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, सैयद सज्जाद 50 किलो के एक मादी बदन रखने वाले इंसान, उन्हें यहां से शांति नगर जाना हो तो 10 मिनट। इंसान के मुकाबले में हवाओं के अंदर लताफत ज्यादा। हवाओं को यहां से शांति नगर जाना हो तो 5 मिनट नहीं, 1 मिनट। और हवाओं के मुकाबले में ये बिजली और ज्यादा लतीफ होती है। बिजली की स्पीड क्या, साइंसी किताबों में लिखा है कि करंट 1 सेकेंड में 1,86,000 किलोमीटर का सफर करती है। कितना? 1,86,000 किलोमीटर का सफर बिजली करती है। सुभान अल्लाह। यहां से लंदन बहुत होगा तो 15,000 किलोमीटर, लेकिन अगर कोई साहब यहां से तार दौड़ाते जाए और लंदन में बल्ब लगाते, यहाँ स्विच दबाते, तो उस बिजली को लंदन वाले बल्ब में पहुंचने में कोई 1 हफ्ता नहीं लगेगा। यहाँ बटन दबेगा और लंदन वाला बल्ब जल जाएगा। सुभान अल्लाह। जिस्म के अंदर कसाफत ज्यादा,
اسے سفر کرنے میں زیادہ وقت کی ضرورت، جسم کے مقابلے میں ہوا لطیف، اسے جسم سے کم وقت کی ضرورت، ہواؤں کے مقابلے میں روشنی اور زیادہ لطیف، اسے سفر کرنے کے لیے ہواؤں سے بھی کم وقت کی ضرورت۔ سورج پرانے زمانے میں جو علم ہیئت تھا اس کے اعتبار سے 5ویں آسمان پر ہے، یعنی 2500 سال کی دوری پر، اور اسلام کے لحاظ سے چاند، سورج، ستارے، منگل گرہ، یہ گرہ وہ گرہ، یہ سب پہلے آسمان کے نیچے ہیں۔ اسلام کے لحاظ سے یہ سارا سورج اور چاند یہ 500 سال کی دوری پر، اور پرانے زمانے کی علم ہیئت کے اعتبار سے 2500 سال کی دوری پر، مگر سورج نکلتا ہے 5:55 پر، تو اس کی کرنوں کو بنگلور پہنچنے میں کوئی آدھا گھنٹہ نہیں لگتا۔ سورج اپنے مطلع سے نکلتا ہے اور اس کی روشنی دھرتی کو منور کر دیتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نور، کرنٹ، بجلی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، کیونکہ بجلی میں کثافت نہیں ہوتی، بجلی لطیف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بجلی سے بھی زیادہ لطیف یہ انسان کی روح ہوا کرتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ کا کوئی رشتہ دار دنیا سے جانے والا ہو، 1 درجن کیمرے لگا دیجیے، 10-20 نوجوان موبائل لے کے کھڑے ہو جائیں، CCTV کیمرے لگا دیے جائیں کہ رشتہ دار کی جب روح نکلے تو ایک فوٹو کھینچ لیں کہ روح ہوتی کیسی ہے۔ تمام کیمرے فیل ہو جائیں گے مگر روح کی کوئی تصویر کسی بھی کیمرے میں نہیں آئے گی۔ اتنی لطیف سے روح۔ بجلی اگر 1 سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے تو روح جو اس سے بھی زیادہ لطیف یہ کتنی مسافت کا سفر کرتی ہوگی۔ اگر آپ کو نہ سمجھ میں آتا ہو تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جلالین شریف اس میں لکھا ہے اس کے حاشیے میں کہ جب کوئی بندہ مومن عشاء کی نماز پڑھ کر باوضو سو جاتا ہے تو اس کی روح عرش پہ جاتی ہے، دربار الہی میں سجدے کرتی ہے، اور جیسے ہی کوئی اسے اٹھاتا ہے وہ روح فوراً عرش سے چل کر اس کے جسم میں لوٹ آتی ہے اور آدمی آنکھیں ملتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے حافظ توحید صاحب ہے، حافظ توحید صاحب وضو کر کے نماز پڑھ کے سوئے۔ اب اللہ ان کی روح کو کیا شرف دیتا ہے؟ ان کی روح اپنے جسم مثالی کے ساتھ، روح نکل جائے گی تب تو آدمی مر جائے، روح جسم مثالی کے ساتھ، جیسے ویڈیو کانفرنسنگ، ہمارا رشتہ دار بمبے میں، ہم یہاں، مگر جسم مثالی کے ساتھ ہم یہاں سے بمبے والے رشتہ دار کو دیکھتے ہیں اور بمبے والا رشتہ دار ہم کو دیکھتا ہے۔ تو روح نکلتی ہے کا معنی جسم مثالی کے ساتھ نکلتی ہے، عرش پہ جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتی ہے، اور سید منیر پہنچے، حافظ صاحب اٹھے، فجر کا ٹائم ہو گیا، 1 منٹ میں روح پھر ان کے جسم میں لوٹ آتی ہے اور آنکھیں ملتے ہوئے یہ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی غوث نہیں ہے، یہ کوئی قطب نہیں ہے، یہ کوئی ابدال نہیں ہے، چھپے ہوئے ہوں تو اللہ معاف فرمائے، ظاہری طور سے ہی ہے کہ یہ کوئی قطب نہیں ہے، کوئی ابدال نہیں ہے، کوئی صدیق نہیں ہے، کوئی افراد نہیں ہے، ابدال نہیں ہے، ایک عام کلمہ پڑھنے والے عالم دین ہیں، مگر باوضو سوئے تو ان کی روح عرش پہ گئی اور سید منیر نے اٹھایا تو پھر روح ان کے جسم میں لوٹی۔ عرش کہاں ہے؟ شانتی نگر کے پاس۔ عرش کہاں ہے؟ ایئرپورٹ کے پاس۔ 7 آسمان 3500 سال کی دوری پر، اس کے اوپر سدرہ، اس کے اوپر عرش، 4000 سال کی دوری پہ عرش، مگر ان کی روح 4000 سال کی دوری پہ جاتی ہے
اور جیسے ہی کوئی آواز دیتا ہے 4000 سال کی دوری سے ان کی روح چل کر ان کے جسم میں پھر لوٹ آتی ہے اور یہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رکشہ چلانے والا مسلمان، مزدوری کرنے والا مسلمان، کاشتکاری کرنے والا مسلمان، کپڑے بیچ کر اپنے بچوں کی پرورش کرنے والا مسلمان، اس کی روح اتنی تیز رفتار کہ 4000 سال کی دوری پہ جاتی ہے اور لوٹ آتی ہے، تو سبحان اللہ ولیوں کی روح کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ خواجہ کی روح کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ غوث کی روح کا عالم کیا ہوگا، اور سبحان اللہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں ساہانے زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتاج کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ان کی روح عرش پہ جا سکتی ہے، آ سکتی ہے، تو ہمارے مصطفیٰ مدینے سے چل کر بنگلور کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ ہمارے بغداد والے راجہ بغداد سے چل کر شانتی نگر کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ ہمارے خواجہ اجمیر سے چل کر اس مسجد بسم یا رسول اللہ میں کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقل کے اندھیروں میں بھٹکنے والے پیغمبروں کی مدد کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کی مدد کا انکار کرتے ہیں، مگر عشق اور ایمان کا اجالا رکھنے والا جب یہ یقین رکھتا ہے کہ ایک عام مسلمان کی روح عرش پہ آنا جانا کر سکتی ہے، تو مصطفیٰ کے غلام، مصطفیٰ کے سچے جو فرزند ہیں، وہ اپنی قبروں سے چل کر اپنے غلاموں کے گھر تشریف کیوں نہیں لے جا سکتے؟ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اگر ہمارے افروز برکاتی صاحب یہاں سے بیٹھے بیٹھے ای میل لندن بھیج دیں، سب مان لیتا ہے ہاں ای میل ہم کو مل گیا، اور ای میل میں کوئی ضروری نہیں کہ کوئی ایک چیز ہو، اگر یہ پوری لائبریری سلیکٹ کر کے ای میل کے ذریعے لندن بھیجے تو ہزاروں کتابیں یہاں سے لندن پہنچ جاتی ہیں۔ یہ اپنے گھر کی تصویر جرمنی بھیجے، جرمنی تصویر چلی جاتی ہے۔ ان کا دوست سعودیہ سے کوئی ویڈیو بھیجتا ہے، ان کے موبائل پہ آ جاتا ہے۔ مجھے کہنے دو، جب مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے عام انسانوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے تو اللہ نے اپنے حبیب کو کتنی طاقت دی ہوگی، اللہ نے اپنے محبوبوں کو کتنی طاقت دی ہوگی۔ اس لیے امام اہل سنت نے ہمیں بتایا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ تو عقلی توجیہ ہو گئی۔ ویڈیو یہاں سے وہاں جاتا ہے، تصویریں یہاں سے لندن جاتی ہیں، ای میل یہاں سے وہاں فارورڈ ہوتا ہے، لائبریری یہاں سے وہاں بھیجی جاتی ہے۔ یہ روحانی سسٹم ہے، تو اپنے اللہ کے نیک بندے اپنے غلاموں کی مدد کے لیے غلاموں کے گھر تشریف لایا کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کو قرآن و حدیث کی تائید چاہیے تو سبحان اللہ، آپ وہ حدیث پڑھیے۔ ایک صحابی ہیں میرے آقا کے، حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی، مسلم شریف کی حدیث۔ تہجد کے لیے جب میرے پیغمبر اٹھتے تو وضو کا پانی لا کے پیش کرتے تھے، مسواک لا کے پیش کرتے تھے، یہی ڈیوٹی تھی۔ ایک روز وضو کا پانی لے کے حاضر ہوئے، پیغمبر کا دریائے رحمت جوش میں آیا، ارشاد فرمایا، صل یا ربیعہ، تو اے ربیعہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا حضور بنگلور میں ایک فلیٹ ہمارا ہو جائے، حضور بمبئی میں میرا بھی کوئی ہوٹل بن جائے، حضور ٹاٹا کمرشل میں میرے بیٹے کی بھی نوکری ہو جائے۔ مگر مصطفیٰ کے غلاموں کو تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا سب سے زیادہ محبوب تھا۔ حضرت ربیعہ نے دنیا کی کوئی نعمت نہیں مانگی، عرض کیا
اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی غلامی چاہتا ہوں، حضور جیسے دنیا میں رہ کر آپ کی خدمت کرتا ہوں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی کفش برداری کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے جلووں کو دیکھ کر میں اپنے دین و ایمان اور اپنی روح کو آباد کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے منیر بھائی کی خدمت سے افروز بھائی خوش ہو گئے، انہوں نے کہا سید صاحب جو مانگنا ہے مانگ لیجئے۔ یہ کہیں گے کہ بنگلور سٹی ہم کو رجسٹری کر دیجئے، یہ بولیں گے؟ نہیں نہ بولیں گے۔ کیوں؟ ہمارے افروز بھائی نے کہا جو مانگنا ہے مانگی، مگر یہ جانتے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی کتنی ہے، ان کے اختیار میں کیا ہے، وہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں، وہ ہمیں کیا دینے کی چھمتا رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہیں گے کہ بمبئی شہر میرے نام لکھ دیجئے، یہ کہیں گے افروز بھائی آپ نے مکان خریدا ہے اس میں میرا بھی ایک روم کر دیجئے، آپ کی بائک بہت اچھی ہے ہم کو دے دیجئے، آنے جانے میں آسانی ہوگی۔ یہ کہیں گے آپ جو جبہ پہنتے عید بقرعید میں وہ اچھا ہے مجھے دے دیجئے، یہ مانگیں گے۔ کیوں؟ مانگنے والا جانتا ہے کہ دینے والے کے بس میں کیا ہے، دینے والا ہمیں کیا دے سکتا ہے۔ مانگنے والا ہمیشہ دینے والے کے اختیار کو دیکھ کے مانگا کرتا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا سل یا ربیہ، تو اے ربیہ جو مانگنا ہے مانگو، اور ربیہ کہتے ہیں حضور مجھے آپ کی غلامی چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں جہاں رہیے گا ہمیں بھی غلام بنا کے رکھیے گا، جو ڈیوٹی یہاں لیتے ہیں وہ ڈیوٹی وہاں بھی مجھ سے لیجیے گا۔ جنت مانگی، جنت کی وہ کیٹیگری مانگی جس میں نبی رہیں گے، جنت کا وہ درجہ مانگا جو تمام نبیوں کے تاجدار کو ملے گا۔ مانگنے والا اختیار دیکھ کے مانگتا ہے۔ گویا صحابی کا عقیدہ تھا کہ پیغمبر سے اگر میں جنت مانگوں گا تو یہ جنت بھی دے سکتے ہیں، جنت کی غلامی مانگوں گا تو اللہ کے اذن سے یہ ہمیں جنت کی رفاقت بھی دے سکتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ صحابی نے کچھ زیادہ بڑھ کے مانگ لیا، تو پیغمبر کو تو کہنا چاہیے ربیہ یہ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ جنت تو اللہ تقسیم کرتا ہے، جنت تو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، مجھ سے مانگو تو 100-200 گھوڑے مانگ لو، کہیں کا باغ مانگ لو، کہیں کا کوئی زمین مجھ سے طلب کر لو، جنت مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ اگر پیغمبر یہ سمجھتے کہ ہمارے اختیار سے باہر کی چیز ہے تو اپنے غلام کو متنبہ کرتے، یہ نہ مانگو ربیہ، یہ میرے بس میں نہیں، یہ رب سے مانگا جاتا ہے، ہم سب کو اپنے رب سے مانگنا چاہیے، یہ پیغمبر فرماتے۔ مگر پیغمبر نے روکا نہیں، منع نہیں کیا، اپنے غلام کو متنبہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا اَوَ غَيْرَ ذَلِكَ، کیا اس کے سوا بھی کچھ چاہیے تو آج وہ بھی طلب کر لو، آج مصطفیٰ تمہیں وہ بھی دینے کو تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اَوَ غَيْرَ ذَلِكَ، کیا اس کے سوا بھی کچھ چاہیے تو وہ بھی طلب کر لو، مگر حضرت ربیہ کہتے ہیں ہو ذاک یا رسول اللہ، بس اتنا ہی کافی ہے یا رسول اللہ۔ جنت میں آپ کی غلامی مل گئی تو جنت مل گئی، آپ کا جلوہ مل گیا، آپ کی کفش برداری مل گئی، آپ کی زیارت مل گئی، تو اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے جو میں مانگنے جاؤں؟ گویا حضرت ربیہ نے زبان حال سے کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے، اس دعا کے بعد ہو ذاک یا رسول اللہ، آقا میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ عقل کے راستوں پہ چلنے والے نائب کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، اور مصطفیٰ کہتے ہیں غلام سے سل یا ربیہ، تو
اے ربیہ جو مانگنا ہے مانگ لو، اور ربیہ جنت کی رفاقت مانگ رہے ہیں اور نبی منع نہیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کچھ اور طلب کرنا ہو تو طلب کر لو۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ نے اپنے حبیب کو قاسم جنت بنایا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو مالک جنت بنایا ہے۔ صحابہ بھی جانتے تھے کہ جنت کی تقسیم کا اختیار اللہ نے اپنے حبیب کو بھی دیا ہے، یہ جسے چاہے جنت دے سکتے ہیں، جسے چاہے جنت کی رفاقت دے سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نبی سے مانگتے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں مالک کونین بنایا ہے، اللہ نے انہیں قاسم جنت بنایا ہے۔ ایمان والے تو یہ کہتے ہیں مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کیوں بادشاہ ہو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے۔ لبوا ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں چھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس در کی ہے۔ سبحان اللہ۔ عقل پرست کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، کیونکہ کوئی دور سے تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔ میں نے آپ کو مثالوں سے سمجھایا کہ انسان کی روح اپنی لطافت کے سبب ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے کو چند لمحوں میں طے کر سکتی ہے۔ مصطفیٰ کا جسم اتنا لطیف کہ وہ اپنے جسم حقیقی کے ساتھ جہاں چاہیں دنیا میں سفر کر سکتے ہیں اور اپنے غلاموں کی مدد فرما سکتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور پھر میں یہ کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اس حدیث کو مشکات شریف میں خطیب تبریزی نے نقل کیا۔ مشکات شریف کی شرح اشعۃ اللمعات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی۔ اس حدیث کو نقل کیا میں اشعۃ اللمعات میں، اور جو اس کی تشریح کیا بس 2 جملے سن لیجئے اور میں اگلی گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں از اطلاق سوال کہ فرمود سل و تخصیص نہ کرد بمطلوب خاص۔ میرے پیغمبر نے مطلق کہا مانگو، کوئی ایک چیز مانگنے کی قید نہیں لگائی، مطلق کہا مانگو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے، کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کہ دنیا اور جہان کی تمام نعمتیں اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے۔ ہر کرا خواہد، وہ جسے چاہتے ہیں وہ ہر چے خواہد، اور جو چاہتے ہیں بے اذن پروردگار خود میتحد، وہ اپنے رب کے اذن سے مانگنے والوں کو عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ اور آگے لکھا اگر خیریت دنیا و عقبا آرزو داری بدرگاہش بیا و ہر چمی خواہی تمنا کن۔ اے لوگو، دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی تمہیں چاہیے تو پیغمبر کے دربار میں چلے جاؤ اور جو چاہتے ہو پیغمبر سے مانگ لو، کیونکہ اللہ نے دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اپنے حبیب کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب شعر پڑھیے اعلیٰ حضرت کا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اب شعر پڑھی اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانہ۔ آباد اسے کر دے، ویراں ہے دل نوری، جلوے تیرے بس جائے، آباد ہو میں خانہ۔ سبحان اللہ۔ اب شعر پڑھیے امام اہل سنت کا، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، تم سے کھلا باب
وجود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ عقل کے فتنے میں سر سید پڑے، جنت و جہنم کا انکار کر دیا۔ عقل کے فتنے میں سر سید پڑے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اس کو سر کہنا حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مگر نام اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ نام میں لگ ہی جاتا ہے۔ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، سید احمد خان اس کا اصلی نام تھا۔ سبحان اللہ۔ عقل کے فتنے میں پڑے، اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ قرآن مقدس میں تکرار بہت ہے۔ قوم بنی اسرائیل کا قصہ دوسرے پارے میں، قوم بنو اسرائیل کا قصہ 5ویں پارے میں، 8ویں پارے میں، 12ویں پارے میں، فلاں پارے میں، فلاں پارے میں۔ تو قرآن مقدس میں ریپیٹیشن بہت ہے، تکرار بہت ہے۔ اگر خدا کا کلام ہوتا تو ایک ہی واقعے کو یہ 10 جگہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ وسوسہ ان کے دل میں تھا۔ ان کے بیٹے سید محمود خان ان کو لے کے چلے لندن کے لیے، علی گڑھ سے ٹرین پہ بیٹھے بمبئی، بمبئی سے پانی جہاز سے ان کو جانا تھا۔ راستے میں کہتے بیٹا لندن میں بے پردگی بہت ہے، عورتوں سے بچ کے رہنا، اپنی پڑھائی پہ دھیان دینا۔ پھر تھوڑی دیر سفر ہوتا، کہتے بیٹے اپنے مقصد پہ نظر رکھنا، وہاں کی عورتوں میں آزادی بہت ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بے پردگی میں پڑھ کر عورتوں کی طرف مڑ جانا اور تعلیم سے ہٹ جانا۔ پھر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا سفر ہوتا، کہتے بیٹے اپنے مقصد پہ نظر رکھنا، عورتوں کے چکر میں مت پڑنا۔ سنتے سنتے جب محمود خان کا دماغ پک گیا تو اس نے کہا بابا آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ وہی بات علی گڑھ سے آپ دہراتے آ رہے ہیں، عورتوں کے چکر میں نہ پڑنا، آزادی بہت ہے، بے پردگی بہت ہے، ایسا بہت ہے، ویسا بہت ہے، مقصد پہ نظر رکھنا، یہ ایک ہی بات آپ بار بار کیوں دہرا رہے ہیں؟ سید احمد خان کہتے ہیں کہ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے میں بار بار اسے دہرا رہا ہوں، بار بار اسے سمجھا رہا ہوں۔ تو بیٹے کے دل میں محبت کے سبب باپ اپنے بیٹے کو ایک ہی نصیحت بار بار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے اللہ پاک ایک ہی واقعے کو وہاں بھی بیان فرماتا ہے، وہاں بھی بیان فرماتا ہے، وہاں بھی بیان فرماتا ہے، تاکہ میرے بندے راہ حق پہ رہیں، کہیں وہ کسی گمراہ راستے پہ پڑ کر آخرت کی منزل سے وہ بھٹک نہ جائیں۔ تو اگر باپ اپنے بیٹے کی محبت میں ایک ہی نصیحت بار بار کر سکتا ہے تو خدا اپنے بندوں کی محبت میں اپنے بندوں کو ایک ہی سبق بار بار کیوں نہیں ارشاد فرما سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جسے میں قرآن کے کتاب الہی کے خلاف ہونا سمجھتا تھا، میرے دل میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہی تو قرآن کے حق ہونے کی نشانی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کاروبار کرنا ہے اپنی مرضی سے کرو، مگر جائز کاروبار کرو۔ اسٹاک مارکیٹ میں اور شیئر بازار میں بہت زیادہ مت پڑو، سمجھ رہے؟ ہر وہ کاروبار جس میں پونجی کے ڈوبنے کا ڈر ہو، ایسا کاروبار جوئے کے مثل ہوتا ہے۔ ایسے کاروبار میں مسلمانوں کو نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر شیئر بازار کا کوئی ایسا کاروبار ہو جس میں پونجی محفوظ رہتی ہو تو اس میں جواز کی تھوڑی سی گنجائش نکلتی ہے، خیر کاروبار کرو، کپڑے اپنی مرضی سے پہنو،
टोपी अपने लिहाज से मुंतखब करो, मकान का नक्शा अपने हिसाब से बनाओ, कहाँ तुम्हें रहना है अपने हिसाब से तय करो, मगर जब अकीदे की बात आ जाए तो अक्ल के रास्ते पे न चलो, खुदा के इरशाद को देखो, नबी के इरशाद को देखो, सिद्दीक अकबर के इरशाद को देखो, अक्ल को पीछे रखो, इश्क की रोशनी लेके आगे बढ़ो। सिद्दीक तो नहीं बन सकते मगर सिद्दीक के गुलाम जरूर बन सकते हो। बिलाल नहीं बन सकते मगर बिलाल के गुलाम जरूर बन सकते हो। गौस नहीं बन सकते मगर गुलामे गौसे आजम जरूर बन सकते हो। सुभान अल्लाह। अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिदे अव्वली है इश्क, अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिदे अव्वली है इश्क, इश्क न हो तो शरओ दीन बुत कदए तसव्वुरात। डॉक्टर इकबाल के बारे में किसी ने मुफ्ती आजम हिंद से पूछा कि हुजूर कैसे आदमी थे वो, क्योंकि बहुत सारे शेर उनके इस्लाम के खिलाफ हैं। वो कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो तकदीर लिखने से पहले अल्लाह ताला बंदे से पूछेगा कि क्या चाहते हो। ये तो इस्लाम के खिलाफ ये शेर है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन की तारीफ में लिखा, मसीहो खिज्र से तेरा, मसीहो खिज्र से आला मकाम है तेरा। मसीह का मतलब ईसा अलैहिस्सलाम और खिज्र से मुराद हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम। तो किसी गैर नबी को नबी पर फजीलत देना ये इस्लाम के खिलाफ है, आप कह सकते हैं कि कुफ्र है। तो बहुत सारे उलमा इस मसले में रहते हैं कि उसका हुक्म क्या है। तो मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि डॉक्टर इकबाल के मसले में सुकूत इख्तियार करना चाहिए। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो इश्क रखने वाले शायर थे, और अगर उनका ईमान पे खात्मा हुआ हो तो उनकी निजात के लिए यही शेर काफी है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। फरमाया कि अगर ईमान पर खात्मा हुआ हो तो उनकी मग़फ़िरत के लिए ये शेर काफी है। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, डॉक्टर इकबाल ने जगह जगह लिखा है, अक्ल कुर्बा कुन से पेशे मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की बारगाह में आओ तो अक्ल को कुर्बान करके आओ, इश्क का चराग लेके आगे बढ़ो। इश्क लेके आगे बढ़ोगे तो तुम जन्नत के हकदार होते चले जाओगे। सुभान अल्लाह। और अक्ल में पढ़ोगे तो गुमराह होते चले जाओगे। सुभान अल्लाह। लंदन से फोन करने वाला फोन करता है, शांति नगर के टावर तक वो आवाज आती है और वो टावर हमारी जेब में पड़े हुए मोबाइल को तलाश करके सिग्नल यहाँ पहुंचा देती है। हम मोबाइल को ऑन करते हैं, लंदन से फोन करने वाले इंसान की आवाज को हम मस्जिद में बैठकर सुन लेते हैं। कोई बता सकता है कि ये सिस्टम अक्ल में आने वाला है? ये निजाम अक्ल के मुताबिक है? अगर अक्ल के मुताबिक होता तो अरस्तु भी फुल डेली इजाद कर लेते। अगर अक्ल के मुताबिक होता तो सुकरात बुकराती के जमाने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम बन गया होता। ये उलूम के बड़े माहिरों का नाम था, मगर हजारों साल के बाद इस नतीजे पर, इस सिस्टम के इजाद पर साइंसदान कादिर हुए। इसका मतलब ये निजाम अक्ल के मुताबिक नहीं है, मगर सुभान अल्लाह हम ईमान लाते हैं, हम कबूल करते हैं, अपनी जेबों में फोन रखते हैं, किसी का फोन आता है हम बटन दबा के गुफ्तगू करते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, साइंसदान आज इस नतीजे पे पहुंचे हों कि इंसान की आवाज बरकी लहरों के जरिए हजारों किलोमीटर तक पहुंचाई जा सकती है, मगर हमारे कुरान ने तो 1400 साल पहले कह दिया, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान जो कुछ बोलता है, हिफाजत करने वाले फरिश्ते उसकी गुफ्तगू की हिफाजत किया करते हैं।
सुभान अल्लाह। गोया हम जो बोलते हैं वो मिटता नहीं है, वो फजाओं में तहलील नहीं होता है, फरिश्ते हमारी आवाजों को महफूज रखते हैं। आज उसी सिस्टम को अपनाकर साइंसदानों ने टेलीफोन बना लिया, यहाँ से वहाँ की खबरें पहुँचाते हैं, फिल्में बनाकर एक जगह से 1000 किलोमीटर दूर तक नश्र करते हैं। ये कुरान के हक होने की दलील है। कुरान में 1400 साल पहले कहा था, इंसान जो बोलता है फरिश्ते उनके जुमलों की हिफाजत किया करते। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं अपने नौजवानों से एक पैगाम देकर रुखसत होना चाहता हूँ। हर काम अपनी अक्ल से करो, मकान अपनी अक्ल से बनाओ, जमीन की खरीदारी अपनी समझदारी से करो, मगर जब ईमान की बात आ जाए अक्ल को सामने न रखो, इश्क को सामने रखो। सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत को सामने रखो, सिद्दीक़ अकबर के इश्क को सामने रखोगे तो सदाकत की शाहराह पे चलते हुए तुम जन्नतुल फिरदौस की मंजिल तक पहुंच जाओगे। सुभान अल्लाह। वो इश्क ही था। खारे सौर में मेरे पैगंबर तशरीफ ले गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने हर सुराख अपने कपड़े से बंद कर दिया। एक सुराख बच गया, उसमें अपना पांव लगा दिया। अब सांप बार बार डंक मार रहा है। अब तो कह रही थी पांव हटाओ जिंदगी बचाओ, मगर इश्क कह रहा था पांव ना हटाओ, तुम्हारी जिंदगी बचे कि ना बचे अपने महबूब की जिंदगी की हिफाजत करो। सुभान अल्लाह। अक्ल कह रही थी पांव हटाओ, इश्क कह रहा था पांव मत हटाओ। सिद्दीक़ अकबर ने अक्ल की बात नहीं सुनी, इश्क की बात सुनी। सांप ने डंक मारा, आंखों से आंसू टपकने लगे, चेहरे मुस्तफा पे गिरे और सुभान अल्लाह आका बेदार हुए। फरमाया मायूब की या अबा बकर, क्यों रो रहे हो ए अबू बकर? अर्ज किया लदकतनी, मुझे एक सांप ने डस लिया है। आका ने लुआब लगाया, पांव पे लगा दिया, जहर का असर जाता रहा। सुभान अल्लाह। हजरत अली मकाम सहबा पे पहुंचे, असर का वक्त हो गया। मेरे पैगंबर उनके सानुए मुबारक पे सर रख के आराम कर रहे हैं। सूरज डूबने के करीब है। अब तो कह रही थी पैगंबर को बेदार कर दो, अपनी नमाज पूरी कर लो, मगर इश्क कह रहा था नमाज जिनके सदक़े में मिली है उनकी मोहब्बत की हिफाजत करो, नमाज तो इनके सदक़े में तुम्हें मिल ही जाएगी। हजरत अली ने अक्ल के तकाज़ों पर नहीं जिंदगी गुजारी, इश्क के पैगाम को कबूल किया। सूरज डूब गया, नमाज के कज़ा होने के गम में हजरत अली की आंखों से आंसू बहे। आका ने फरमाया अली क्यों रो रहे हो? अर्ज किया हुजूर नमाज छूट गई। पैगंबर ने सूरज को इशारा किया, वापस हो गया। इश्क की भी तामील हो गई और इश्क वालों के सदक़े में अल्लाह ने उनकी नमाज भी मुकम्मल करा दी। कहिए सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है, सबसे अहम नमाज आपकी नींद पर उन्होंने कुर्बान कर दी। और दूसरे शेर में लिखते हैं सिद्दीक बल्कि गार में जान तुझ पे दे चुके, सिद्दीक बल्कि गार में जान तुझ पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फरूज़े गुरर की है। सबसे बड़ा फर्ज है जिंदगी को बचाना, सबसे बड़ा फर्ज है जिंदगी की हिफाजत करना, मगर सिद्दीक़ अकबर ने आपके ऊपर जान निछावर कर दी। अली ने नमाज कुर्बान कर दी, सिद्दीक़ अकबर ने जान कुर्बान कर दी। और अगले शेर में लिखते हैं हाँ तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है, पर वो तो कर चुके
تھے جو کرنی بشر کی ہے، اور آخری پیغام دیتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سب سے بڑا فرض ان کی بندگی ہے، کیونکہ ساری عبادتیں جو ملی ہیں مدینے والے کے صدقے میں ملی ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ملے اور ہم گھر کو نہ سجائیں، ہم خوشیوں میں جلوس نہ نکالیں، ہم چراغاں نہ کریں، قمقموں سے محلوں کو نہ سجائیں، یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی۔ جب اتنی بڑی نعمت ہم کو ملی ہے تو ہم محلوں کو سجائیں گے، ہم جلوسوں کو نکالیں گے، ہم مسجدوں میں چراغاں کریں گے، کیونکہ جن کے صدقے میں آسمان ملا، زمین ملی، ایمان ملا، قرآن ملا، ان کی پیدائش پر ہم جشن نہ منائیں تو کس کی پیدائش پر منائیں؟ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں دل کی گہرائیوں سے ہزارہا مبارکباد دیتا ہوں مسجد رسول اللہ کے ذمہ داروں کو، اس محلے کے نوجوانوں کو، آپ سب کی محبتوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اتنا شاندار مسجد کو سجایا، محلوں کو سجایا، 1,00,000-2,00,000 روپے خرچ کر کے آپ نے اتنی تزئین کاری کی، دنیا والوں کو پتہ تو چلے گا کہ مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول اب بھی زندہ ہے۔ دنیا کے مسلمان بیٹوں کے لیے اتنی خوشی نہیں مناتے جتنی خوشی اپنے نبی کے لیے مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے گھروں کو سجاتے رہو، مکانوں کو سجاتے رہو۔ اگر ابو لہب نے حضور کی پیدائش کی خوشی میں وادی کو اشارے سے آزاد کیا تو جہنم میں رہتے ہوئے دو شبے کو اس کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا کہ جس انگلی کے اشارے سے آزاد کیا اس میں پانی کی کچھ رمق پیدا ہو جاتی ہے، جسے چوس کر ابو لہب اپنے دل کو تھوڑی راحت پہنچا لیتا ہے۔ ایک غیر مسلم نبی کی پیدائش پر خوشی منائے تو عذاب میں اسے تکلیف ہو جائے۔ یہ ایمان والے غلام، یہ اسلام والے غلام، یہ عشق رکھنے والے مسلمان اگر نبی کی پیدائش پر جشن منائیں گے تو یہ اللہ کی رحمتوں سے محروم کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، ذاکر نائک سے نہ پوچھو جائز ہے کہ ناجائز، توصیف الرحمان سے نہ پوچھو کہ بدعت ہے کہ سنت، معراج ربانی سے نہ پوچھو کہ اسلام کا حصہ ہے کہ اسلام کے خلاف، محمد علی انجینئر سے نہ پوچھو کہ یہ اسلام کا حصہ ہے یا اسلام کے خلاف۔ کوئی تمہیں سمجھائے تو ان سے کہو میرے لیے امام احمد رضا کافی ہے، میرے لیے مفتی اعظم ہند کافی ہے، میرے لیے غوث اعظم کافی ہیں، میرے لیے خواجہ غریب نواز کافی ہیں۔ تم اپنا نظریہ اپنے پاس رکھو، میرے لیے مصطفیٰ کی چوکھٹ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ سب نے 1.5 گھنٹے کے قریب بلکہ اس سے کچھ زائد میری گفتگو آپ حضرات نے سماعت کی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو دور حاضر کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ایمان پر اسلام پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے، زندہ رہیں تو مصطفیٰ کا غلام بن کے زندہ رہیں، اور جانے کا وقت ہو تب بھی ہماری زبانوں سے جاری ہو سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے
बच्चों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जिसकी 2 बूंद है कौसर और सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। खमसतों को रजा मुस्तगीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।